چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مانچسٹر برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان جناب چودھری طاہر صدیق۔ پاکستانی ہیں، دل سے پاکستانی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہترین مسلم بھی ہے۔ ان کا ایک حوالہ ہے دینی حوالے سے، ایک حوالہ ہے سیاست سے، ایک حوالہ ہے سماج اور معاشرت کی خدمت کے۔ تو سارے حوالوں کے ساتھ بڑی کامیاب زندگی بسر کر رہے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان سے جو ہمیں وقت میسر ہے، اگرچہ مختصر ہے لیکن زیادہ سے زیادہ ہم رہنمائی حاصل کریں اور معلوم کریں کہ برطانیہ کے اندر جو مسلمان اور پاکستانی ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، ان کا انداز حیات کیا ہے، ان کی معاشرت کیا ہے۔ چودھری صاحب بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ تو ایک تو آپ مختصر سا اپنا تعارف جو ہے نا وہ بتائیں، کہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، کہاں سے تعلق ہے، اور اگر ہو سکے تو اپنے والد گرامی کے حوالے سے بھی تھوڑی سی باتیں، اس لیے کہ وہ وقت کے ولی تھے بہت بڑے، میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، تو کچھ بتائیے گا اپنی ذات۔ جی وعلیکم السلام رانا صاحب۔ سب سے پہلے تو بہت مہربانی، آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی اور موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے۔ اسلام آباد میں بچپن گزرا اور والد صاحب کا جماعت کے ساتھ کافی تعلق تھا، اور علامہ احسان ظہیر کے صاحب آپ بھی شامل تھے، کام کرنے کا موقع ملا ہمیں بھی بچپن میں ان کے ساتھ، بلکہ مسجد بنانے میں بھی جی تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع ملا۔ جی پھر ماشاءاللہ مسجد بنائی، اور پہلی اینٹ سے مسجد بنائی، اور کسی سے فنڈنگ مانگے بغیر مسجد بنائی، لیکن بہت لوگوں نے، اللہ نے مدد کی، بہت لوگوں نے مدد کی، اور اب ماشاءاللہ جو ہماری مسجد ہے ایک بہت کامیاب مسجد ہے، مدرسہ بھی ہے، بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ جن کو میں بچپن سے دیکھتا تھا۔ ایک دو ایسی مثالیں ہیں کہ جو لوگ صبح صبح ڈاگ واک پہ جاتے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ، بچوں، اور ان کو دین کے ساتھ کوئی اتنی خاص وابستگی نہیں تھی۔ تو میں آج سے کوئی 5 سال پہلے پاکستان آیا تو میرے والد صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آگے فجر کی جماعت میں پہلی صف پہ ایک بندے سے ملوایا۔ تو میں نے جب ان کو دیکھا تو میں ان کو نہیں پہچان سکا، ان کی ماشاءاللہ بہت لمبی داڑھی اور پہلی صف کے نمازی۔ تو وہ ایک ہمارے صاحب تھے جو صبح صبح اپنے کتے کو واک کرانے جاتے تھے جب لوگ فجر کی نماز پڑھنے جاتے تھے، اور سب سے بڑے مخالف تھے اس مسجد کے۔ اور اللہ کی رحمت سے وہ توحید کے راستے پہ بھی آئے اور پہلی صف کے نمازی بھی بنے۔ یہ صدقہ جاری ہے آپ کے والد کا؟ بالکل جی۔ میں نے تو ان کی جو تصویر دیکھی ہے کہ حالت نزا میں انگلی، ہاں جی بالکل جی، اور نماز کی فکر آخر تک ان کو ایک ہی سوال کرتے رہے کہ بیٹا نماز کا ٹائم تو نہیں ہوا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو الحمدللہ گھر میں بڑی اچھی ٹریننگ ملی، دینی گھرانہ تھا، اسلام آباد میں رہے تو دنیاوی تعلیم بھی بحریہ یونیورسٹی سے پڑھے، اقرا یونیورسٹی سے پڑھے، اچھی یونیورسٹی سے پڑھے، اچھی تعلیم حاصل کی، ماسٹرز کیا، باہر چلے گئے، باہر جا کے بھی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد پھر ہمارا خاندانی کام ہے پراپرٹی کا، جی جی، ہمارا یہاں پہ بھی تعلق جو ہے ریئل اسٹیٹ کے ساتھ ہی ہے، ادھر بھی ہم نے اسی میں پھر قسمت آزمانے کی کوشش کی۔ گئے کب ہیں آپ؟ یو کے کب گئے؟ تقریباً 20-25 سال تقریباً ہو گئے ہیں۔ اچھا صاحب، وہاں آپ نے جو اپنے دفتر کا نام رکھا بلیک اسٹون، اس کی کیا جی اس کا بس پس منظر کیا ہے؟ توحید والوں کو توحید سے ہی پیار ہوتا ہے جی، تو بلیک سٹون حجر اسود علامت ہے اللہ تعالیٰ کی، خانہ کعبہ کی، توحید کی۔ تو ہم نے سوچا کہ حجر اسود، بلیک سٹون، حجر اسود، کالا پتھر، تو وہی ہم نے نام رکھا، اور اللہ نے شاید نام کے حوالے سے بھی والد صاحب کی شروع میں رہنمائی بھی شامل تھی، اور اللہ نے کافی برکت ڈالی۔ اب ہم الحمدللہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں، زمین خرید کے، جیسے یہاں پہ ایک ٹرینڈ میں نے دیکھا ہے، زمین خرید کے ہم وہاں پہ اپارٹمنٹس بناتے ہیں، بلڈنگس بناتے ہیں، اور باقی ریئل اسٹیٹ کا جو کام ہے اس میں بھی الحمدللہ اللہ۔ اچھا صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ کے خاندانی پس منظر نہایت مذہبی ہے، اور آپ کے والد گرامی جو ہیں بہت بڑے ماٹو ہیں آپ کے لیے، اور آئیڈیل حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ میں وہاں گیا، میں نے خود دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ کے دفتر کے اندر جو لوگ ہیں ہمارے کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے پاکستانی اور مسلم،
ان کا ایک جمگٹا لگا رہتا ہے ماشاءاللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ وہاں کے حلقوں میں، سیاسی حلقوں میں، سماجی حلقوں میں بہت زیادہ دخل رکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بڑا آپ کے تعلق ہے. تو کیسا محسوس کرتے ہیں جب کاروبار کے ساتھ ساتھ یہ کام کرتے ہیں؟ جی، ہمارا تعلق لیبر پارٹی کے ساتھ ہے، اور لیبر پارٹی جیسے کہ آپ نام سے ہی ظاہر ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عوامی جماعت ہے اور عوام کی ترجمانی کرتی ہے. اور خاص طور پہ جو طبقہ ایسا ہے، وہاں پہ بھی ایسا طبقہ ہے جس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی یا جن کو اور مدد چاہیے آگے جانے کے لیے زندگی میں، ان کو ویسے مواقع نہیں ملتے جو بہتر طبقے کو ملتے ہیں. تو ہماری پارٹی کا، ہمارا تعلق لیبر پارٹی سے ہے جو ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور جو ہمارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، امیگرینٹس، مائیگرینٹس، ان لوگوں کی وہاں پہ ویسی لوکل نالج، لوکل گرپ نہیں ہوتی، تو ان کو ماحول سے ناشنا ہوتے ہیں. تو ان کو رہنمائی کی کافی ضرورت ہوتی ہے، گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. کافی لوگ ایسے جاتے ہیں جو زبان نہیں سمجھتے، ای میل نہیں کر سکتے، فون نہیں کر سکتے، بچوں کے داخلوں کے مسئلے، وہاں پہ ہاسپٹل کے مسئلے، ہیلتھ کے مسئلے. تو ان سارے معاملات میں پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں، جماعت اپنی لیبر پارٹی کے حوالے سے بھی اور ایز اے پاکستانی بھی. اچھا، میں نے دیکھا وہاں جو شیڈو منسٹر ہیں افضل خان صاحب، آپ کا ان کا تعلق بھائیوں والا ہے، بہت قریبی تعلق ہے، اور وہ بہت پاپولر ہیں عوام کے اندر. یعنی ان کے مد مقابل جتنے لوگ ہیں، انہوں نے سب نے مل کے جتنے ووٹ لیے اس سے 5-7 گنا وہ زیادہ ووٹ لیتے ہیں. جی جی بالکل. تو کیا وجہ ہے کہ اتنے پاپولر وہ کیوں ہیں؟ افضل خان صاحب عوامی لیڈر ہیں جی، عوام کے اندر رہتے ہیں. کوئی ان کو بلا لے تو وہ، ان کا موبائل فون ہر وقت اویلیبل ہے. ہم حلقے میں بیٹھے ہیں، کوئی بندہ آ جائے، ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. کوئی کام ہم اپنا کر رہے ہوں، ہم چھوڑ کے پہلے عوام کا کام، جو بھی حلقے کا کام ہو، اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. افضل خان صاحب جو ہیں وہ، انہوں نے ماشاءاللہ بڑی ترقی کی ہے. کونسلر بنے، کونسلر سے پہلے لارڈ میئر بنے، پہلے مسلمان لارڈ میئر بنے مانچسٹر میں، اس کے بعد پہلے MEP بنے، ممبر آف یورپین پارلیمنٹ، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو موقع دیا تو انہوں نے وائس پریزیڈنٹ فار ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی یورپین پارلیمنٹ میں سرو کیا. پہلی بار کسی پاکستانی مسلمان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا. بہت بڑی پوسٹ تھی، بڑا کام کیا انہوں نے عوام کے لیے، اسلام کے لیے، سب لوگوں کے لیے. اس کے بعد پھر پہلی بار ہمارے مانچسٹر میں پاکستانی مسلمان MP بنائے. جیسے یہاں MNA ہوتے ہیں، وہاں MP ممبر آف پارلیمنٹ. تو افضل خان صاحب ممبر آف پارلیمنٹ بنے. تو اس کے بعد ان کی جو میجورٹی ہے، پچھلی بار ہم نے کوئی 37-38,000 ووٹ لیے ہیں، اور جو ہمارا رنر اپ تھا اس کے 1500-1600 ووٹس تھے. تو بہت ون سائڈ، وہی نا، جتنے مد مقابلے سب کے مل کے بھی 5-7 گنا زیادہ تھے، سب کے مل کے 3-4 ہزار ووٹ تھے. تو الحمدللہ اللہ نے بہت ہمیں وہاں کامیابی دی ہے. افضل خان صاحب جو ہیں وہ دل سے پاکستانی ہیں، لیکن ہم UK میں رہتے ہیں تو ہم UK کے بھی ہیں اور پاکستان کے بھی ہیں، ظاہری بات ہے. تو اب انہوں نے، وہ پچھلے مہینے تک سرو کرتے رہے ہیں شیڈو جسٹس منسٹر. تو اب ان کو ایک نیا پورٹ فولیو ملا ہے، ان کو ذمہ داری ملی ہے کہ اب وہ بن گئے ہیں شیڈو منسٹر فار بزنس اینڈ ٹریڈ. اچھا. تو اگلے سال الیکشن ہے، اور ہماری جو پارٹی ہے اس کے جو وہاں پہ پہلے ہی تھوڑا پتہ لگ جاتا ہے، پولنگ جو وہاں پہ ریٹنگ آتی ہے. تو انشاءاللہ امید ہے ہم حکومت بنائیں گے، تگڑی حکومت بنائیں گے، اور انشاءاللہ افضل خان صاحب کا یہی پورٹ فولیو کنورٹ ہوگا منسٹرشپ میں. تو انشاءاللہ پھر اللہ موقع. اچھا صاحب، آپ وہاں جو تارکین وطن ہیں، مسلم ہیں، پاکستانی بالخصوص، اور ہمارے آزاد کشمیر کے رہنے والے، لیکن بالعموم دوسرے علاقوں سے بھی، جو تو سب سے زیادہ مسائل کیا ہیں ان کو وہاں؟ کیا مذہب کے حوالے سے مسائل ہیں، یا معاشرت کے حوالے سے مسائل ہیں، رہن سہن کے مسائل ہیں؟ کیا مسائل کیا ہیں ان کو؟ وہی مسائل ہیں جی جو ہر جگہ لوگوں کو ہوتے ہیں، لیکن مذہب پہ ہمارے بزرگوں نے بہت کام کیے. جو پہلی نسل گئی، دوسری نسل گئی، انہوں نے ماشاءاللہ بہت مسجدیں بنائی ہیں، بہت کام کیا ہے. خاص طور پہ جن علاقوں میں ہماری اکثریت ہے وہاں پہ مذہب کے کوئی اتنے مسائل نہیں ہیں. لیکن جو ہماری یوتھ ہے اس کو آئیڈینٹی کرائسس کا بہت بڑا مسئلہ ہے. جو نئی یوتھ ہے، جو بچے ہیں، جو 3rd جنریشن ہے، 4th جنریشن ہے، وہ ان کے ماں باپ بھی وہیں پیدا ہوئے ہیں. ان کو زبان کا، مذہب کی انڈرسٹینڈنگ کا کچھ ایسے مسائل ہیں. ان کو آئیڈینٹی کرائسس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ پاکستانی ہیں یا برٹش ہیں. تو اب ایک الحمدللہ لوگوں میں اویئرنیس آئی ہے، ایک برٹش پاکستانی کانسیپٹ بنا ہے. اور ہم ہمیشہ اپنی عوام کو کہتے ہیں کہ اگر ہم برطانیہ میں مضبوط ہوں گے، اگر ہم وہاں محنت کریں گے، کامیاب ہوں گے،
تو انشاءاللہ ہم پاکستان کی بھی مدد کر سکتے ہیں اور پاکستان کو بھی مضبوط ویسے بھی ایز اے مسلم چیف صاحب مسلمان کی ہر جگہ یعنی اللہ کی زمین ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں جب آپ ہیں وہاں رہنا ہے، آپ نے، آپ کے بچوں نے وہیں رہنا ہے، تو پھر وہاں کا سوچنا چاہیے. وہاں کا سوچنا چاہیے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمیں برطانیہ وہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن کافی حد تک وہی لگا ہوا ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ ایک جلدی ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں شارٹ کر کے، کہ ایک بچے کچھ یہاں سے گئے ہوئے تھے سیر کرنے، تو کرکٹ کھیل رہے تھے، تو جو وہاں کا بچہ تھا انہوں نے کہا چلو آپ انگلینڈ بن جاؤ اور ہم پاکستانی بن جاتے ہیں. تو اس بچے نے کہا نہیں، میں تو پاکستانی بنوں گا، آپ اپنا فیصلہ کر لو. جو وہاں کا بوان بچہ تھا وہیں رہتا تھا، اس نے کہا نہیں میں تو پاکستانی ٹیم بنوں گا، آپ اپنا فیصلہ کریں. یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو پاکستان کا سفیر بن کے رہنا چاہیے. بالکل رہنا چاہیے. اچھا کردار دکھانا چاہیے لوگوں کو، اچھا اخلاق دکھانا چاہیے، اور صرف پاکستان کا نہیں بلکہ اسلام کا بھی سفیر بننا چاہیے. اچھے اخلاق اور اچھی تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کیا جائے. اچھا لیکن ایک چیز جو صاحب ہم نے دیکھی اور دیکھتے ہیں اور بڑا افسوس ہوتا ہے، مثلا یہاں تو پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، تو یہاں بھی پارٹیاں، جب میرا ایک تعلق ایک پارٹی سے اور آپ کا دوسری پارٹی سے، لیکن اس کے باوجود اچھا ماحول ہے. لیکن وہاں ہم نے دیکھا کہ خواتین جاتی ہیں پاکستان سے اور دوسری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھا لکھا معاشرہ ہے وہاں کا اپنا انگلینڈ کا، اور وہاں یہ بھی تاثر عام ہے کہ جس کو چاہے آپ سپورٹ کریں، یہ جمہوری حق ہے. تو پھر اس کے باوجود جو مظاہرے دیکھنے کو ملتے ہیں، جو منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ خواتین کے اوپر آوازیں کسے جا رہے ہیں، ان کا پیچھا کیا جاتا ہے اخلاقی طور پر. رانا صاحب یہ بھی بدقسمتی سے ٹرینڈ یہیں سے وہاں گیا ہے. اور ہم اکثر آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ پہلے مذہبی جماعتوں میں انتہا پسندی تھی، وہ ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ اور اسلام اور کافر کے مسجدوں میں تالے لگ جاتے تھے. لیکن مذہبی جماعتوں نے سبق سیکھے ہیں، بہت سفر کیا انہوں نے، اور الحمدللہ بہت بہتری آ گئی ہے مذہبی جماعتوں میں. سفر بھی کیا، صبر بھی کیا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ جو ایک حصہ ہے وائلنس کا، وہ اب ہمیں سیاسی پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز میں نظر آتا ہے، اور لوگوں کے اندر جو ڈیوائیڈ ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئی ہے. لوگ ایک معاشرہ بہت زیادہ سیگریگیٹ ہو گیا ہے اور ٹالرنس بہت کم ہو گئی ہے. وہاں پہ لوگ بڑے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، باہمی ادب و احترام سے رہتے ہیں. ہماری کمیونٹی بھی وہاں پہ اس بات کے لیے جانی جاتی ہے کہ ہم خواتین کی عزت کرتے ہیں، بزرگوں کی عزت کرتے ہیں. بلکہ کئی بار ہمیں جو ہماری جو گورے ہیں جو ان کے ساتھ ہم رہتے ہیں برطانیہ کے لوگ، وہ اس بات کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بلکہ کئی خواتین مسلمان ہو گئی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے ہاں عورت کی عزت بہت زیادہ ہے. ہم لوگ اپنے بزرگوں کی اور عورتوں کی اور بچوں کی بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑا خیال رکھتے ہیں. تو بڑی بدقسمتی ہے جی، اٹس اے ویری سیڈ ریالٹی کہ یہاں سے جب ہم تو ان کو مہمان سمجھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو وہاں رہتے ہیں. تو جو لوگ یہاں سے ہمیں وہاں ملنے جاتے ہیں، سیر کرنے جاتے ہیں، وزٹ کرنے جاتے ہیں، ہمارے وہ مہمان ہوتے ہیں. دیکھیں ہم آئے ہیں، آپ نے اتنی مہمان نوازی کی، ہمارا دل بڑا ہوا، بڑی خوشی ہوئی. نہیں آپ نے ہماری کی، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ جب آپ لوگ بھی وہاں جائیں تو آپ کو بھی یہی فیلنگز ہوں کہ آپ اپنوں کو ملے ہیں، آپ کی مہمان نوازی ہوئی ہے، لوگوں نے آپ کی عزت افزائی کی ہے. لیکن ہر معاشرے میں رانا صاحب بلیک شیپس ہوتی ہیں. ایک بڑا اسمال پورشن ہوتا ہے جو ہمیشہ ایک ڈیوائیڈ کو پسند کرتا ہے. اوورآل جو ہماری UK کی برٹش پاکستانی سوسائٹی ہے وہ بڑی اچھی منظم سوسائٹی ہے اور بڑی رسپیکٹفل سوسائٹی ہے، اور وہ مہمانوں کی عزت کرنا بھی جانتے ہیں اور وہ پاکستان کا ایمبیسڈر بننا بھی جانتے ہیں. لیکن بس ایک حصہ ہے بلیک شیپس ایسے ہیں کچھ معاشرے کے جن لوگوں کو شاید یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. اچھا یہاں بھی حالانکہ انتہائیں ہیں اور گالی گلوچ اسٹیج پہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن خواتین کے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا ہے جس طرح وہاں دیکھنے میں. بالکل جی، ماؤں بہنوں کی عزت احترام تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. ہمیں بچپن سے گھر میں، اسکول میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ماؤں بہنوں کی آپ نے عزت کرنی ہے، اور ویسٹرن معاشرے میں بھی خواتین کی عزت کی جاتی ہے. تو لیڈیز فرسٹ تو ہم نے تو پہلے بھی ایک نجی چینل پہ اس بات کا اظہار کیا اپنے خیالات کا کہ یہ کام میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ، وہ اسی لیے میں نے سوال کیا. کام نہیں ہونا چاہیے، اس کو رکنا چاہیے. لوگوں کو خود اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو ہمارے والدین ہیں جو وہاں برطانیہ میں رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے، یہ ہمارے معاشرے کی صحیح ترجمانی نہیں ہے. ہم مہمانوں کی، عورتوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، بزرگوں کی عزت احترام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے. اچھا شیخ صاحب ایک چیز بتائیں، ماشاءاللہ آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کا خاندانی پس منظر جو ہے وہ دینی تھا، اور آپ کے والد گرامی نے
جو کام کیا آپ ان کا صدقہ جاری ہیں، تو آپ پہ اثرات ہیں دین کے. تو کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بعد والی جو نسلیں ہیں وہاں جو مثلا آپ یہاں سے گئے ہیں تو آپ کے بچے ہیں، یا اسی طرح جو لوگ یہاں سے گئے ہیں ان کے بچے ہیں، تو ان میں وہ اثرات باقی رہیں گے یا فرق؟ مشکل ہے جی، چیلنج ہے، لیکن ہم لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، کوشش کر رہے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو ایک آدھ نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھائیں. اور جو ہمارے میں نے وہاں دیکھا ہے کہ آپ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں باقاعدہ، یعنی ٹائم ٹیبل آپ کی گاڑیوں میں پڑے ہوتے ہیں، مسجد تک پہنچتے ہیں. تو کوشش جاری ہے انشاءاللہ، اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دیں گے، اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ. ہم نا امید نہیں ہیں، ہم پازیٹیو ہیں، ہم کافی پازیٹیو ہیں انشاءاللہ. اور اس معاشرے میں جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، بلکہ ان کو ایک اور ایڈوانٹیج ہے کہ ان کو لینگویج کا ایڈوانٹیج ہے. تو جو جس طرح کے وہ دائی ہیں وہ ہم نہیں ہو سکتے، تو وہ ہم سے زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو دیکھا ہے کرکٹ میں معین ہے، رشید ہے، دوسرے تیسرے، یہ بچے جو ہیں ہمارے بچے ہیں نا، ہر فیلڈ ماشاءاللہ، ہر فیلڈ میں ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت اچھی ترقی کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہماری مسلمان بچیاں بہت اچھی پروگریس کر رہی ہیں ہر فیلڈ کے اندر. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں، اللہ خیر کرے. چودھری صاحب آپ کے پاس وقت کم تھا، آپ نے کئی پروگرام جو ہیں پہلے سے طے کیے ہوئے تھے، اس لیے محدود وقت کے لیے ہم چاہتے تھے کہ آپ سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں. یار زندہ صحبت باقی. ناظرین کرام، یو کے سے تشریف لائے ہوئے، مانچسٹر میں تشریف فرما ہیں، رہائش پذیر ہیں، پاکستان کا ایک بڑا نام، وہاں کے دینی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی حلقوں میں اپنی پہچان رکھنے والے ہمارے بہترین دوست. ہم ان سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے وہاں کی معاشرت کے حوالے سے، جناب طاہر صدیق چودھری. تو بہت زیادہ شکریہ جی، ایک بار پھر شکریہ. وقت چونکہ کم تھا اس لیے ہم نے مختصر ان سے وقت ملا ہمیں ان سے مختصر سا، تو اس سے ہم نے استفادہ زیادہ کر لیا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی تشریف لائیں گے یہ، تو ان سے تفصیلی بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی. چاہتے ہو گر بھلائی، دین سے لو رہنمائی.